الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا چاہتا ہے نزد حق گر شان عظیم چاہتا ہے نزد حق گر شان عظیم کر تلاوت مرد مومن روز قرآن حکیم بزرگان محترم قابل قدر سامعین و حاضرین اللہ رب ذوالجلال کا ہم تمام پر احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام ان حضرات کی لسٹ میں فہرست میں اول نمبر پر رکھا جن حضرات کو رب ذوالجلال نے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا
قرآن و حدیث اور قرآن و حدیث کی مناسبت سے، تعلق سے، نسبت سے مجھے کچھ کہنے آپ حضرات کو سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو ان حضرات کی فہرست میں اول نمبر پر ہم تمام کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار فرمایا۔ بزرگان محترم، یہ مہینہ جس مہینے کی فضیلت بے شمار احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ ہماری زندگی سے گزرتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، اور پھر عنقریب ایک بڑی ہی اہمیت والا، بڑی فضیلت والا، جس مہینے کے اول حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا بنایا، درمیانی حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت والا بنایا، اور آخری حصے کو جس مہینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے خلاصی، چھٹکارے کا بنایا، وہ مہینہ انشاءاللہ عنقریب آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہی صحت و سلامتی کے ساتھ وہ مہینہ نصیب عطا فرمائیں، اور میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو اپنا وقت جو نکال کر، قیمتی اوقات کو فارغ کر کر اللہ کی محبت میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو یہاں پہلے حاضر ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو قبول عطا فرمائے، اور جو حضرات بعد میں آنے والے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ انہیں بھی جلدی آنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جمعے کے دن، جمعے کی گھڑی میں جو جمعے کی فضیلت ہے پہلے مسجد آنے کی، اور جو انعام ہے پہلے اللہ کے گھر آنے والوں کے لیے، وہ فضیلت، وہ انعام اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نصیب عطا فرمائے۔ بہرحال میں نے گزشتہ جمعہ ایک عنوان اٹھایا تھا، موضوع کو چھیڑا تھا، موجودہ حالات اور موجودہ دور کے فتنے کے لحاظ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، اگرچہ کہ دنیا کی ساری طاقت، دنیا کے سارے ہوشیار، عیار، مکار، عقل مند جو بھی کہیے، مل کر خدا کے قرآن کو بدلنے کی کوشش بھی کرے، قرآنی آیات میں تحریف کی کوشش بھی کرے، قرآنی آیات کو حذف کرنے کی، نکالنے کی کوشش جتنا بھی کرے، اس کی ساری محنتیں، ساری کوششیں ناکام ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کے بہت ساری چیزیں، بہت ساری نکات، امر طے فرمائے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ نے میں نے عرض کیا تھا، کہ 9 چیزیں، 9 باتیں، 9 امر قرآن مجید کے تعلق سے ہیں، جس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 امر کو مقرر فرمایا ہے، چیزوں کو متعین فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی، دوسری اور تیسری چیز کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک قرآن کا، کلام کا جو متن ہے، الفاظ کی جو شکل ہے، صورت ہے،
اس کی بھی حفاظت کا بندوبست فرمایا ہے۔ اور پھر الفاظ کے جو معانی نکلتے ہیں، مطلب اور مفہوم جو نکلتا ہے، اس مطلب اور مفہوم کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بندوبست کر رکھا ہے۔ اور تیسری چیز عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس، قرآن پاک جس زبان میں اللہ نے ان کو نازل فرمایا ہے، اس زبان کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے محبت کرو 3 چیزوں کی بنیاد پر۔ پہلی بات یہ کہ میں عربی ہوں، دوسری بات یہ کہ جنت کی جو زبان ہے، جنت والوں کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، اور تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کو، قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ آپ جو زبانوں کی جو تاریخ ہے، جسے اردو میں لسانیات کہتے ہیں، اگر زبانوں کی تاریخ اور ہسٹری کا آپ مطالعہ کریں گے، اس پر نظر دوڑائیں گے اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی زبان 300-400 برس کے بعد وہ زبان باقی نہیں رہتی ہے۔ یا تو وہ زبان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، تحریف ہو جاتی ہے، اور وہ زبان کسی اور زبان کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے، بدل جاتی ہے، یا وہ زبان ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن عربی زبان یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایسا شاہکار ہے کہ 1450 سال سے لے کر اب تک بالکل باقی ہے، قائم ہے، کوئی تبدیلی نہیں، اور اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کی اپنے صحابہ کرام کو اس کی جو نوک جھوک ہے، پلک ہے، اس کی درستگی کا اہتمام فرمایا، صحابہ کرام کو اس کی طرف توجہ دلائی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس زبان کی طرف انہوں نے اپنے توجہ کو مبذول کیا، اس کی طرف انہوں نے توجہ دیا۔ اور جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر دوسرے صحابہ، ان کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے، زندگی کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی زبان کی جو گرامر ہے، جسے نحو کہتے ہیں، صرف کہتے ہیں، ان کی بنیاد ڈالی، تاکہ اس زبان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، یہ زبان کے اندر کوئی تحریف اور ترمیم نہ ہو، یہ زبان کے اندر کوئی بدلاؤ نہ ہو۔ اور اس طرح سے بے شمار حضرات نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت کو اس کے لیے مقرر فرمایا، کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ دی، زبان کو باقی رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 چیزیں قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جو طے فرمائے حضرات علماء کرام کی زبانی، ان 9 چیزوں میں سے، 9 باتوں میں سے 3 باتیں گزر گئی۔ قرآن کا متن، الفاظ، قرآن کے معانی، مطلب، مفہوم، اور عربی زبان۔ جو چوتھی بات ہے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے الفاظ اور معانی کے ساتھ ساتھ قرآن کی جو زبان ہے، زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ اور معانی کی جو عملی صورت ہے، اس کی بھی حفاظت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ کہ قرآن جس لفظ پر نازل ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً
اس پر عمل فرماتے اور عملی نمونہ کر کے بتا کر اپنے صحابہ کرام کو دکھاتے۔ آج کی زبان میں تھیورو یا پریکٹیکل نام جسے کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ قرآن مجید نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ جو نماز کا جو طریقہ ہے، جو نماز کی ترتیب ہے، پوری ترتیب قرآن مجید میں آپ کو یہ ترتیب نہیں ملے گی۔ ہاں، مختلف جگہ میں الگ الگ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، جیسا ہے نماز میں قیام کھڑنے کے بارے میں، تو ایک جگہ میں اس کے بارے میں مل جائے گی بات، اور دوسری جگہ میں رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، تو مختلف جگہ میں یہ مختلف چیزیں مل جائے گی، لیکن بالترتیب، ترتیب کے ساتھ، ایک کے بعد ایک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے طریقے سے امت کو بتلایا، سکھلایا اور عمل کر کے بتایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر چیزوں کو کر کے دکھایا، اپنی امت کو بتلایا، تاکہ امت کو کسی بھی صورت میں، شکل میں پریشانی نہ ہو۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین نے نسلاً بعد نسل، نسل در نسل، قرناً بعد قرن، زمانے در زمانے، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں، اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کی حفاظت کا جو بندوبست فرمایا ہے، 9 چیزوں میں یہ چوتھی چیز ہے کہ الفاظ اور معانی کے ساتھ عملی صورت کی بھی حفاظت کا اللہ نے انتظام فرمایا ہے۔ اور 5ویں بات، 5واں عمل کہ حدیث کے اندر، حدیث کے ذخیروں سے یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام جس چیز کو وہ دیکھتے تھے اس پر عمل درآمد ہو جاتے تھے، اسے عمل کرتے تھے، اور جو کیفیت، جو حیت، جو حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، ہو بہو اسی طریقے سے، اسی انداز میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں کو نقل فرماتے تھے۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیت جو نازل ہوتی تھی، جس ماحول میں نازل ہوتی تھی، جس سیاق و سباق میں نازل ہوتی تھی، اس ماحول کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست فرمایا۔ جیسا کہ حدیث پاک سے یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان گناہ اور توبے کے وقت ایمان کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ گناہ اور توبہ، گناہ اور توبہ کے درمیان ایمان کی کیفیت کس طرح سے ہوتی ہے، جسے حدیث مسلسل بالتشبیہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملایا، ملانے کے بعد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کا ایمان ان سے یہ ہاتھوں کی انگلیوں کی طرح نکل جاتا ہے، اور پھر جب انسان بندہ توبہ کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس طرح سے انگلی ایک دوسری انگلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اب جو صحابہ کرام نے اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، پھر انہوں نے کسی اور سے روایت کی، دوسرے کو بتلایا اور بتایا، سکھایا، اس بات کا تذکرہ کیا، حدیث کا تذکرہ کیا، تو بالکل وہی کیفیت، وہی حیت، وہی شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے پہنچایا۔
اب ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر بول دیتے کہ ایمان گناہ کی حالت میں اس طرح سے نکل جاتا ہے، توبہ کی حالت میں ایمان پھر داخل ہو جاتا تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی انداز کو، اسی کیفیت کو نقل کرتے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے حدیث کو ارشاد فرماتے ہوئے کہا، تو کہنے والے کے اندر ایک وہ جس ماحول میں، جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے تعلق سے، مناسبت سے، قرآن مجید کی آیت جس ماحول میں، جس سیاق و سباق میں، جس کیفیت میں، جس حالت میں نازل ہوتی تھی، اس ماحول کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا۔ پانچویں بات اور چھٹی بات، چھٹی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو اپنے قرآن مجید کی نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منتخب فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین اسلام کو تجویز فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا کہ قرآن مجید کے عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو، چیزوں کو عمل کر کے دکھاتے، لوگوں کو سکھاتے، بتاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر میں کروں، کوئی کام کروں، وہ اس کام کو کس طرح سے انجام دوں، اس کام کو کس طرح سے میں کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونے کے طور پر بیان فرمایا، نمونہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا تاکہ بعد میں عمل کرنے والوں کے لیے آسانی ہو، ان کے لیے ایک آئیڈیل ہو، نمونہ ہو۔ جیسا کہ کسی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دریافت فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں فرمایا، کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ تھے۔ قرآن مجید کی جو بھی آیت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس پر عمل کر کے اپنی امت کو بتلا دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا تاکہ قرآن مجید کی جو بھی آیت نازل ہو، اس آیت پر یا اس سورت پر عمل کرنے میں امت کو، انسانوں کو، لوگوں کو کوئی دشواری نہ ہو، کیونکہ ان کے لیے ایک آئیڈیل پہلے سے موجود ہے، ایک نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے، نمونہ بتلا کر آئیڈیل دے دیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو بھی محفوظ فرمایا۔ قرآن مجید کی 9 باتوں میں سے، 9 نکات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی سیرت کو بھی محفوظ فرمایا تاکہ لوگ یہ بات میں نہ کہہ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، امتیازی خصوصیت تھی، ان کے لیے کرنا آسان تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو، زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل سمجھ کر، نمونہ سمجھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتلایا، جو طریقہ سکھایا، انہوں نے کر کے دکھایا
تاکہ بعد میں آنے والے انسان کے لیے کوئی بہانہ نہ ہو کہ صرف حضور نے کیا تھا یہ عمل، ہمارے لیے مشکل ہے، دشوار ہے۔ ان کے نزدیک صحابہ کرام کے سامنے، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی سیرت جب موجود ہوگی تو پھر انسان کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہے۔ اور اخیر باتیں، 9 باتوں میں سے اخیر باتیں یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد والے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، تابعین تبع تابعین، بزرگان دین کی جو سیرت ہے، ان کی زندگی کے حالات ہے، جو طریقہ ہے، ان حضرات کی بھی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ اور حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ 6 لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بایو ڈاٹا کو محفوظ کیا ہے، اور بالکل تفصیل کے ساتھ، صاف طور پر، واضح طور پر، کہ ان میں سے فلاں یہ اتنے ذہین تھے، ہوشیار تھے، ان کی حافظہ قوی تھی، ان کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں، ان کے بارے میں کوئی خدشہ نہیں، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا اور پرکھا، ان کی زندگی کو نمونہ بنایا، ان کی زندگی کی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کی سیرت کو بھی محفوظ کیا تاکہ قرآن مجید کی ساری باتیں، ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو، شجرے کو محفوظ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان میں، کس قبیلے میں پیدا ہوئے، کس شہر میں پیدا ہوئے، تاکہ لوگ شک میں نہ ہو کہ کس قبیلے اور کس خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، اور آپ کا خاندان کس طرح کا خاندان تھا، آپ کا قبیلہ کس طرح سے کا قبیلہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو محفوظ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے کو محفوظ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو، سیرت کو محفوظ کیا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو کوئی اس کے بارے میں دشواری نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے 9 چیزوں کو مقرر فرمایا۔ قرآن کے متن کو، قرآن کے معنی کو، قرآن کی زبان کو، اور قرآن کی عملی صورت کو، قرآن جس ماحول میں نازل ہوا، قرآن کی آیت ہے، اس ماحول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو، اور حضرات صحابہ کرام کے بعد جو حضرات تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ایسی خوبصورت جگہ کا انتخاب فرمایا کہ انسان حیران ہے، پریشان ہے۔ آج اس ماڈرن زمانے میں کہ اگر کوئی چیز گھر میں ہے، کوئی چیز دفتر میں ہے، یا کوئی چیز جیب میں ہے، یا کوئی چیز ہاتھ میں ہے، تو اس دور میں، اس زمانے میں بھی یہ چیزیں محفوظ نہیں رہ سکتی، محفوظ نہیں ہوتی ہے۔ کوئی چیز ہم نے گھر میں رکھا ہے تو چوری ہونے کا اندیشہ ہے، کوئی چیز ہم نے دفتر میں رکھ کر چھوڑ آیا ہے تب واردات کا اندیشہ ہے کہ واردات نہ ہو جائے، اور اگر کوئی چیز ہمارے جیب میں ہے تو جیب کٹنے کا اندیشہ ہے، کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے تو ڈکیٹی ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کھلی آیتوں کو علم والوں کے سینے میں محفوظ رکھ دیا ہے۔ ایسی خوبصورت جگہ میں
جس جگہ سے کوئی چیز چھن نہیں سکتی، چرائی نہیں جا سکتی۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ انگریزی سامراج نے جب اس ملک پر، ملک بھارت پر انہوں نے جب قبضہ کیا، اپنا پنجہ گاڑ دیا، جما لیا، تو انہوں نے بہت جلدی اس بات کو محسوس کیا کہ یہاں ایک ایسی قوم بھی رہتی ہے جس قوم کو غلام بنانا، محکوم بنانا مشکل ہے۔ پھر برطانوی سرکار نے تحقیق کی، ریسرچ کیا، آخر وجہ کیا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس قوم کے نزدیک دو باتیں ہیں، دو چیزیں ہیں کہ اگر ان کے درمیان یہ دو چیزیں رہے کہ ہم اسے آسانی کے ساتھ غلام نہیں بنا سکتے۔ تو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، دوسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار یعنی عقیدہ جہاد ہے، جہاد کا عقیدہ ہے۔ جب تک ان کے پاس یہ دو چیزیں رہے گی، ان کو غلام بنانا، محکوم بنانا اور اسے اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام کروانا یہ ناممکن ہے۔ تو انگریز تو بڑا عیار ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو مسجد کے سارے الماریوں سے ہم اٹھوا لیں گے، نکلوا لیں گے۔ کسی نے کہا کہ صاحب لکڑی اور لوہے کے الماریوں سے آپ قرآن مجید کو نکلوا سکتے ہیں، اٹھوا سکتے ہیں، لیکن انسانی دلوں کی جو الماری ہے، اس الماری میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر رکھا ہے، آپ اس کو کیسے نکلوا سکتے ہیں؟ تو بہرحال میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس قرآن کو نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کے اوپر ہے کہ جب بھی انسانوں نے اس کے اندر نقطے نکالنے کی کوشش کی، اس کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کی کہ انسان کی زندگی کا کایا پلٹ گیا۔ یہ قرآن بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا، قرآن تحریف ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو انسانی زندگی بدلنے کے لیے نازل فرمایا۔ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار باتیں ہیں کہ آپ پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے کیسے کیسے انسانوں کی زندگی کو بدل دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو جب اپنایا وہ غنی ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن نے ان کی زندگی کو بدل دیا تو عمر فاروق ہو گئے، فاروق اعظم ہو گئے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ قرآن نے ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب برپا کیا، کس طرح سے ان کی زندگی بدل گئی، کایا زندگی کے کایا پلٹ گئی۔ تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان قرآن مجید کے اندر تبدیلی کر سکے، قرآن مجید کی کسی آیت کو بدل سکے، قرآن مجید کی کسی آیت کو حذف کر سکے۔ حذف کرنے والے، بدلنے والے کی زندگی بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ہدایت نصیب کی تو وہ بن گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تو دنیا والوں کے لیے وہ عبرت کا مقام اور نشان بن گئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔